میں نے پورا آرٹیکل پڑھا اپنے وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، اور انہوں نے آرٹیکل لکھا بڑا مزے کا، تو اس کے اندر کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے اس میں سے نکالی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑی اس کی نا شور مچا ہوا ہے کہ او ہو جی بڑا زبردست اسپرٹ آف ریاست مدینہ. ہمارے مولوی صاحب نے لکھا ہے اسپرٹ آف ریاست مدینہ، ٹریبیون میں انہوں نے ان کا آرٹیکل چھپا ہے، اوپینین اوپیڈ، ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کیا کھچ ماری ہے اس نے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ ون آف دا ڈمسٹ آرٹیکل I have ever read by anyone, let alone، یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ چھوڑ دیں کہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے لکھا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی نے لکھا ہوتا آپ نے یہ کہنا تھا کتنا بھونڈا آرٹیکل ہے. یعنی آپ ووکستانیوں کو بھول جائیں گے، آپ رائٹ ونگروں کو بھول جائیں، اتنا بھونڈا آرٹیکل ہے. میں اس میں سے کچھ موٹی موٹی چیزیں، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں اب ساروں کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے. یہ میں نے وہ فل بدی جو میرے ذہن میں اسی وقت اس کے جوابات آئے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرنسپلز، جو 3 پرنسپلز تھے، وہ موٹے موٹے پرنسپل ریاست مدینہ کے یہ تھے: یونٹی، جسٹس، رول آف لا لیڈنگ ٹو میریٹوکریسی. میریٹوکریسی، واہ واہ کیا میریٹوکریسی تھی. یونٹی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کو بڑا مشہور واقعہ یہ ابن کثیر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ ابو موسیٰ علیہ اشعری کو کہا کہ ایک بندہ لا کے دو جو میری نا وہ اسکرائب ہوگا، جو میرا کام کر دیا کرے گا. تو ابو موسیٰ دین ہیڈ اے کرسچن اسکرائب، اس کے پاس ایک کرسچن اسکرائب تھا، اینڈ ہی واز ایبل ٹو کمپلائی ود عمر's ڈیمانڈس. عمر کو فرمائش تھی عمر کی کہ یہ لکھت پڑھت کا کام میرا کر دے، تو اس نے وہ کام کر دیا عمر کے کہنے پہ. تو عمر کو وہ بندہ پسند آیا. بعد میں عمر کو یہ پتا چلا، یہ پیج نمبر 204 تفسیر بن ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ایبریش ورژن ہے، والیوم 3 ہے. اس کے اندر بعد میں عمر کو پتا چلا کہ یہ تو کرسچن ہے لیکن اسکرائب از پروفیشنٹ. تو اس میں وہ کہتا ہے، ابو موسیٰ اس کو کہتا ہے نو، عمر کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ پیور نہیں ہے، از ہی ناٹ پیور؟ یعنی یہ ہم نے لینڈ آف دا پیور ہم کہتے ہیں نا اس کو، ہم لینڈ آف دا پیور ہے. تو عمر نے کہا یہ پیور انسان نہیں ہے. ہاں وہ تو کرسچن ہے نا، وہ تو کافر ہے. ابو موسیٰ نے کہا نہیں وہ کرسچن ہے. تو ابو موسیٰ سیڈ کہ عمر نے اس کو ایڈمانش کیا اور اس کی تھائی میں انگلی ماری. ویسے مجھے حیرت ہے یہ عمر نے ویسے تو زیادہ بدماشی نہیں کی، عمر تو گردنیں اتار دیتا ہوتا تھا ہر بات پہ. تو عمر نے اس کی تھائی پہ، اس کے پٹ پہ اس کو بڑی زور سے انگلی چبھائی اور اس کو کہا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، مدینے سے ہی نکال دو. یہ تھی میریٹوکریسی جس کی یہ ڈرامے باز آدمی عمران خان ایسی گپے مارتے ہیں. یہ لوگ انہوں نے کبھی اپنی کتاب پڑھی نہیں ہوتی اور ڈرامے بازیاں ہمارے گلوں کے نیچے ہی اتارتے ہیں. شرم آنی چاہیے عمران خان کو ایسی بونگیاں مارتے ہوئے. میں نے کہا کوئی ویسے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جینیس ہے کہ کوئی نان مسلم کو کوئی بڑا عہدہ دیا گیا ہو ریاست مدینہ میں؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی نان مسلم کو؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کافروں کی تو گردنیں اتار دی گئی تھیں، سارے کافر یا تو ان کی گردنیں اتر گئی تھیں یا وہ مسلمان ہو گئے تھے. لیکن جو کرسچن اور یہودی بچے تھے ان میں کوئی آپ کو یاد پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا جس کو کوئی بہت بڑا ٹریجرر کی پوزیشن دی ہو یا کوئی اچھی نہیں کوئی میرے بھی ذہن میں کرسچن تو خیر شاید کم ہی تھے، یہودی وغیرہ تھے بھی، لیکن ان کے ساتھ بھی صرف ایک سمجھ لیں کہ جس طرح وہ ہوتی ہے نا اسٹیل میٹ، یا جس طرح ایک کیا کہتے ہیں سیز فائر ٹائپ والا سین تھا، اس کے اوپر ایک اگریمنٹ بنایا گیا. میریٹوکریسی کی پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں بھائی، سمجھ سے باہر ہے. میریٹوکریسی اپنی مسلمانوں کی بات کرنی ہے تو کر لو. اچھا یہ دیکھو کہتا ہے besides remember that our prophet who was mercy for all mankind unified people of diverse ethnic and religious background. ہمارے حضرت محمد جو بڑے رحمت للعالمین تھے، انہوں نے مختلف لوگوں کی ایتھنیسٹی اور ریلیجس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ایک سنگل کمیونٹی میں اکٹھا کیا. besides مسلم وہاں پہ کرسچنز تھے، جیوز تھے، سیبینز تھے and other groups who were all woven into a unitary communal whole under the state of Medina. کرسچن سیبینز کون تھے بھائی؟ یہ قرآن میں ذکر آتا ہے صحابیوں کا، لیکن ریاست مدینہ میں فتح مکہ کے بعد تو کوئی نہیں تھا. ہاں یہ یعنی کہ کوئی چھوٹا سا ہی کوئی تھا. اس کے بارے میں بڑا مشکل، اس کے بارے میں بھی اسکالرز بحث کرتے رہتے ہیں کہ صحابی ایکچولی تھے کون، کیونکہ جی ہاں اور لیکن یہ گپ مارا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے بتائے نا ذرا عمران خان صاحب. میں وہ غالب نے اس کو پھکی دی نا، عمران خان صاحب میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا اور مولانا طارق جمیل کے ہاتھوں بیعت لوں گا، اور میں آپ کو اسلام کے اوپر کبھی ویڈیو نہیں بناؤں گا. آپ مجھے یہ اس کا جواب دے دیں کہ یہ کیا ہے. یہ
کون کون سے بڑے بڑے 3 مجھے بڑے نام بتا دیں, کوئی ایک آدھا تو جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ لوگ بنا لیں, مجھے 3 بڑے بڑے نام بتا دیں جس کے اوپر لوگ متفق ہوں کہ کوئی کرسچن یا یہودی کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے, جو ان کو عہدہ دیا گیا ریاست مدینہ کے اندر. میں آئندہ سے نا میں معافی مانگوں گا پوری قوم کے سامنے, لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن آپ نے بونگی مارنی ہوتی ہے, بے شرمی کی حد تک آپ بونگی مار دیتے ہیں. یہ آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر دیا مرسی فار آل مین کائنڈ. اچھا جی, اب مرسی بھی دیکھ لیتے ہیں, رسول اللہ کی مرسی کیا تھی. یہ جی مرسی مرسی مرسی, ریمبر دیٹ آور پروفٹ ہو واز مرسی فار آل مین کائنڈ. ہاں ہمیں یاد ہے بنو قریظہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا. یہ بنو قریظہ کے ساتھ آپ نے یہ حرکت کی تھی. We were presented to the messenger of Allah on the day of Qurayza, those who had pubic hair, جن کی شرم گاہوں کے اوپر بال نکل آئے تھے ان ساروں کی گردنیں اڑا دی تھی, اور جن کی شرم گاہوں پہ بال نہیں نکلے تھے ان کو چھوڑ دیا تھا. یہ بندہ جو کہانی سنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس طرح بچا تھا کیونکہ میری شرم گاہ پہ بھی بال نہیں نکلے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف کسی ایک بندے نے بھی, اس پورے قبیلے نے تلوار نہیں تھی اٹھائی بنو قریظہ نے. اگر اٹھائی بھی ہوتی تو ان کو سزائے دیتے جو جنگوں میں شامل تھے. ان کے لڑکوں کو کیوں مارا, اور ان کی لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا گیا, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا. جویریہ اسی میں سے ایک تھی. یہ تھی مرسی. اور یہ تو مرسی کے اوپر تو پورے آرٹیکل چھپے ہیں, پورے اتنا بڑا فولڈر ہے کہ 3 گھنٹے مجھے لگ جائیں حدیث سے سارے واقعات سناتے, بلکہ 3 گھنٹے بھی کم ہے. نو وومن, ایک عورت کو بھی اڑا دیا گیا کیونکہ وہ اس نے چیلنج کیا تھا, وہ ہنس رہی تھی, پاگل تھی شاید بیچاری, لیکن اس کی بھی گردن اڑا دی گئی. تو یہ آپ کی مرسی فار آل مین کائنڈ ہے جو یہ صاحب فرما رہے ہیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں when he was, اور اتنا برا حال ہے کہ when he was beheading, جب وہ ان کی گردنیں اڑا رہا تھا حضرت محمد, تو ان کو کہہ رہا تھا ان کو گالیاں بھی دو. یہ دیکھو, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. The prophet said to Hassan, abuse them with your poems. یہ بریکٹ میں ڈالا گیا with your poems, گالاں کٹو انہاں نو, پیل دو انہاں نو. حضرت جبرائیل تمہارے ساتھ ہے. Though another group of sub narrators on the day of Qurayza, یہ بنو قریظہ کے جب گردنیں 700 یہودیوں کی گردنیں اتاری گئیں, اس دن اللہ کا میسنجر رحمت للعالمین کھڑا ہو کے اوپر سے کہہ رہا ہے گالاں کٹو انہاں نو, پیلو ان کو, مارو. جیسے گردنیں اڑانا کافی نہیں تھا, یہ تو واقعی اس مانسٹر کو ڈیفینڈ کرنا ایسے ہے جیسے آپ کسی بہت بڑے اس کو ہٹلر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ مرسی کا ایک اور یہ والا واقعہ بھی میں نے اس کے اندر شیئر کیا کہ کس طرح صفیہ کی کہانی جو ہے بڑی دردناک کہانی, جس نے پڑھنا تو وہ دوبارہ سے اس کو جا کے دیکھ لے. اس کی بنو المستلق کی کس طرح اس کو بانٹا گیا, اور اس عورت نے اس کے باپ کو اور بیٹے کو پہلے قتل کیا گیا, پھر اس کو بعد میں بانٹا گیا. اچھا جی, پروفٹ میڈ اٹ کلیئر دیٹ نو ون, حضرت محمد نے کہا کوئی بھی, اور یہ تو ہم اس کے اوپر پوری پلے لسٹ بنی ہوئی حضرت محمد کی منافقت ہے. صاحب کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے میک شور کیا کہ رول آف لا جو ہے نا وہ سب کے اوپر ایکولی اپلائی کرے گا, سب کے اوپر ایکولی بھی اپلائی کرے گا. اور یہ حدیث بڑے مزے سے صحیح مسلم کے ریفرنس کے ساتھ شیئر کی ہے. واہ واہ واہ, کہ اے ایمان والوں تم سے پہلے اس لیے قومیں تباہ ہو گئیں کیونکہ وہ ان کا کمزوروں کے لیے ایک قانون تھا اور طاقتور لوگوں کے لیے ایک قانون تھا. اللہ کی قسم اگر فاطمہ میری بیٹی نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ بڑے مزے سے مسلمان یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, بڑے فخر سے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے اوپر تو حدیثیں ہیں رسول اللہ کی منافقت کے اوپر. یہ کہ O people, impose the prescribed punishment upon your slaves, those who are married and those are not married. For a slave woman belonging to Allah's messenger had committed adultery. ایک اللہ میسنجر کی, رسول اللہ کی ایک لونڈی تھی جس نے ڈنگ ڈونگ کیا, ماری قبطیاں کا ذکر ہو رہا ہے. تو حضرت محمد نے اس کو فلاگ کروایا, اس کو کوڑے مروائے, اور اس نے پھر لیکن وہ رک گیا کیونکہ اس سے وہ بڑی حاملہ تھی. اور پھر جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جا کے باقی کے کوڑے لگائے گئے. نہیں, اس نے باقی کے یہ نہیں لکھا ہوا کہ باقی کے لگائے گئے. علی نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں اس کو کوڑے لگائے کیونکہ وہ حاملہ تھی. اچھا جی, اور جس بندے کے ساتھ اس کے اوپر اس کو الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا ہے, اس کی نونو ہی نہیں تھی, اس کی تلوار ہی نہیں تھی. اور مزے کی بات ہے کہ اس کا مطلب جس کے ساتھ یہ سارے بہت سارے علماء جو ہیں اس کے اوپر بڑی ناک اپنی چھپاتے ہیں. بندہ پوچھے کدھر کے 4 گواہ, اور اس سے یہ ہے کہ جو ابراہیم تھا ان کے بیٹے کا نام جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا,
2 साल उम्र में। हाँ, ये वो मारिया किप्तिया से ही हुआ था। तो ये मारिया किप्तिया ने का इसका मतलब ये बेटा जो, और ये छेड़ती थी हजरत आयशा, कहती थी आपका बेटा जो इब्राहिम है, ये सिर्फ ये सारे लोगों को वाकयात पता, किसी हर आलिम को पता है, इमरान खान को क्या पता होगा। वो कहते थे ये आपका बेटा बच्चा नहीं है, ये इसकी शक्ल आपसे नहीं मिलती। हजरत मोहम्मद को छेड़ती थी उनकी बीवियां कि ये आपकी जो लोंडी है मारिया किप्तिया, इसने किसी और के साथ डिंग डोंग किया। तो ये खैर पैदाइश से पहले भी ये अफवाहें फैल गई। तो ये किधर गया 4 गवाहों का रूल? रसूल अल्लाह ने बैठे बैठाए कहा कि जाओ उसकी गर्दन उड़ा दो। वो अली गया उसकी गर्दन उड़ाने, तो वो निकला वहां से, हमाम से निकला, उसने कहा लो मेरी तो तलवार ही नहीं है नीचे, दोनों ही नहीं है मेरी। तो ये था आप लोगों का बड़ा मजे का इंसाफ। और इस तरह की इंसाफ की तो बेतहाशा हदीसें ही हदीसें हैं हमारे पास, हदीसें ही हदीसें पड़ी हुई हैं कि पहले रसूल अल्लाह ने क्या किया जी। पहले रसूल अल्लाह ने कहा कि जो मर्द अपनी बीवी की लौंडी के साथ सेक्स करेगा उसको कोड़े, उसको पथराओ और कोड़े, अगर उसने अपनी बीवी की मर्जी से किया तो उसको तो कोड़े लगेंगे, और अगर बीवी की मर्जी के खिलाफ किया है तो उसको संसारी की सजा मिलेगी। ये उसमें ये इन्होंने रसूल अल्लाह ने पहले ये सजा रखी कि अगर आप अपनी बीवी की लौंडी के साथ सेक्स करेंगे तो फिर आपको कोड़े लगेंगे, और अगर बीवी की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो आपको रजम की सजा दी जाएगी। ये देखें, ये है सुनन नसाई 3360। फिर क्या हुआ? कुदरत का करना ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद का मारिया किप्तिया के ऊपर दिल आ गया। मारिया किप्तिया के साथ उन्होंने डिंग डोंग कर दिया, और ये हदीस भी है इसकी मारिया किप्तिया के ऊपर, जिसकी ये सुनन नसाई की सही हदीस है 3959वीं कि इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had sex। लेकिन आयशा और हफ्सा ने उनको तंग करना शुरू कर दिया रसूल अल्लाह को कि भाई ये क्या आपने कर दिया। until she said she was forbidden for him, until हजरत मोहम्मद ने कहा कि नहीं नहीं आइंदा से मैं कभी उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा मारिया किप्तिया को। तो फिर ऊपर से ये सूरह तहरीम की पहली आयत आई कि ओ नबी, तुम अपने आप को उससे क्यों रोकते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। तो देखे पहले क्या हदीस थी? पहले हदीस ये थी कि अगर आपने अपनी बीवी की लौंडी के साथ सेक्स किया है तो आपको सजा दी जाएगी। और इवन जो पिछली वाली जो हजरत अली वाला इंसिडेंट, उसके अंदर भी थियोलॉजिकल इशू है, क्योंकि इस्लाम में कज़फ का भी सजा है। अगर किसी पाकबाज औरत पे कोई झूठा इल्जाम लगाता है जिना का, तो उसकी भी फिर सजा है। तो फिर वो तो अगर उसका निचला पार्ट ही नहीं था तो वो तो फिर गलत इल्जाम हो गया। गलत इल्जाम हो गया, और ये तो कुरान में है, ये वाली बात तो कुरान में है कि अगर आपने झूठा इल्जाम लगाया, सूरह नूर की 4थी आयत है, अगर वो लोग जो औरतों पे, पाक दामन औरतों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं और 4 गवाह नहीं पेश करते तो उनको 80 कोड़े लगाए जाए। तो रसूल अल्लाह को 80 कोड़े क्यों नहीं लगे? क्योंकि उन्होंने मारिया किप्तिया के ऊपर उस मर्द के साथ सेक्स का इल्जाम लगाया जिसकी नौनो ही नहीं थी, जिसकी तलवार ही नहीं थी। तो ये इमरान खान हमें कहानियां ऐसे बंदे की सुना रहा है जिसने भाई ऐसे ऐसे हरकतें की हुई हैं। हाँ, लेकिन चल ये पूरी कहानी मैं पूरी कर दूं तो फिर पहले ये आई हदीस, पहले ये थी कि भाई उनको कोड़े लगेंगे जो अपनी लौंडी के साथ, बीवी की लौंडी के साथ सेक्स करे, कंसर्निंग अ मैन हु हैड इंटरकोर्स विद हिज वाइफ स्लेव वुमन। अच्छा, और बाद में फिर उन्होंने उसके साथ सेक्स कर लिया, जैसे मैंने आपको अभी हदीस दिखाई सुनन नसाई की, उसी तरह। और बाद में जब ये रसूल अल्लाह ने खुद ये काम कर दिया तो आप देखें हदीस बदल गई। सुनन इब्न माजा की 2552वीं हदीस है कि केस ऑफ अ वुमन, जो मर्द अपनी बीवी की लौंडी के साथ सेक्स करता है तो रसूल अल्लाह ने उसके लिए कोई सजा नहीं दी। ये है रसूल अल्लाह का रूल ऑफ लॉ, जिसकी ये बंदा, ये वजीर आजम जो है, पता नहीं कैसे वजीर आजम, क्या मुसीबत मुसल्लत हो गया इस मुल्क के ऊपर कि इसको ना इस्लाम का बिल्कुल पता नहीं और हर वक्त सबसे बड़ा मौलवी बना फिरता है। और ये हदीसें रसूल अल्लाह असल में ऐसे ही छोड़ते होते थे। ये बड़ी कहने की बात है कि मेरी बेटी भी अगर ये काम करती तो मैं उसके हाथ कटवा देता, कुछ भी नहीं। बेटी के काम करने की ये बात है। बंदा पूछे ये रसूल अल्लाह के हजरत अली को इजाजत नहीं दी दूसरी शादी की, खुद 11 बीवियां खड़का दी हैं। कितनी मजे की बात है, खुद 11 बीवियां खड़का दी और हजरत अली को, ये सही बुखारी की 5230वीं हदीस है कि हजरत अली को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। allow them married to their daughters, but I don't give permissions and will not give permission unless Ali divorces my daughter in order to marry their daughter. Because फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है और अगर फातिमा को जो चीज तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। ये वजह है।
اور خود علی کو، اور علی کو کوئی اجازت، علی کی کوئی بیوی نہیں تھی حضرت فاطمہ کی زندگی تک. وہ بھی جس طرح حضرت محمد کی حضرت خدیجہ کی زندگی تک کوئی بیوی نہیں تھی نا، اسی طرح کیونکہ بڑی دھلا اچھا جی. The third founding principle of ریاست مدینہ was an ethical and moral transformation of the people. Killing men and taking women as sex. یہ moral transformation کہتے ہیں. ریاست مدینہ کا جو تھرڈ فیز تھا وہ تھا moral transformation of people. یہ تھا، یہ آپ کا یہ عمر ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی 1986 میں یہ حدیث ہے کہ یہ بندہ اشعاد بن قیس جو رسول عمر کے گھر گیا ایک دن، تو اٹھ گیا رات کو، مڈل آف دا نائٹ اٹھ گیا، اور اس نے دیکھا کہ عمر جو ہے بڑے برے طریقے سے اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو روکا، عمر کو روکا میں نے، تو عمر نے مجھے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے 3 باتیں سنی ہیں کہ مرد سے کبھی نہ پوچھو کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے، دوسرا یہ کہ وتر کی نماز پڑھا کرو، تیسری میں بھول گیا. یہ اور یہ عمر اتنا فراڈیا آدمی تھا. جب ابو بکر فوت ہوا تو عائشہ کیریڈ آؤٹ دا مورننگ. عمر بن خطاب کو اتنی چڑ چڑی کہ عورتیں رو رہی تھیں، عمر کی بہنیں رو رہی تھیں، ڈاٹر آف ابو قیفہ دا سسٹر آف ابو بکر رو رہی تھی. تو عمر نے سنا اور عمر نے اندر جا کے بندے کو بھیج دیا کہ اس کو پیٹو، اس کو گھسیٹ کے لاؤ باہر ابو بکر کی بہن کو. تو حضرت عائشہ نے کہا میں تمہیں منع کرتی ہوں، میری خالہ کو، میری پھوپھی کے اوپر ہاتھ نہیں تم نے اٹھانا. I forbid you my house to you. میں نے تمہیں اجازت نہیں دے رہی کہ تم اس گھر کے اندر آؤ. لیکن عمر صاحب آپ خلیفہ بن چکے تھے، عمر بدماش تھا. عمر said to ہشام چلو کوئی بات نہیں. کدھر گئی 4 دیواری کا تقدس؟ وہ بھی ہوا نہیں تھا جب اس کو پکڑا تھا شہباز شریف کے بیٹے کا کیا نام ہے، حمزہ شریف کے، پکڑا تھا جب عمران خان آیا تھا پاور میں، تو انہوں نے پولیس نے کوٹھے ٹپے سی تھے، انہوں نے کہا تھا جی او ہو جی گھر کی 4 دیواری کا تقدس خراب ہو گیا وغیرہ. یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی کہنے پہ کہنے کے باوجود بھی عمر بدماش اندر گھس گیا. اور پھر کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ آگے دیکھیں. آگے جناب کیا کرتے ہیں؟ آگے ان کو لے کے آتے ہیں گو ان، اور عمر کہتا ہے ہشام کو کہ اندر جاؤ اور اس کو لے کے آؤ باہر، اس عورت کو. وہ لے کے آیا اور thus ہشام entered and brought out فروہ the sister of ابو بکر. سسٹر آف ابو بکر کو لے کے آیا باہر، اور اس نے پھر اس کو عمر نے مارا، اس کو عمر نے مارا نمبر آف بلوز. the weeping women scattered and when they heard جو عورتیں رو رہی تھیں ابو بکر کے مرنے پہ رو رہی تھی، وہ ساری ادھر ادھر بھاگ گئی. یہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے حالات ہیں، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو یہ ہے جو یہ کہہ رہا بڑی مارل ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی. اس کو تو شرم ہی نہیں آتی عمران خان کو اتنی ایسی بونگیاں مارتا. جی این آر اے جی حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے تو ان کے بہادری کے تھوڑے سے اور بھی ان کی شجاعت کے بارے میں بتا دیں. عورتوں کو تو بڑی آسانی سے مار لیتے تھے، ان کے ذرا جنگوں کے کبھی انہوں نے کوئی کسی کو مارا ہو، کوئی لڑائی کی ہو، یا پھر یہ بھاگ گئے تھے جب مسئلہ احد سے بھاگ گئے. ہاں احد سے بھاگ گئے تھے. یہ سیرت میں تبری میں بڑا ڈیٹیل سے واقعہ لکھا ہوا، وہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. جا کے اپنے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، آپ کو بتا دیں گے کہ احد میں جو کہتے ہیں نا کچھ صحابہ مال غنیمت کے لالچ میں بھاگ گئے تھے. کبھی پوچھو تو صحیح وہ صحابہ کون سے تھے، کیڑے صحابہ سی ہو. ان کے اندر آپ کا ابو بکر اور عمر نے بھی دوڑ لگا دی تھی. آپ کا یہ عمر جو ہے یہ عورتوں کو تو بہت پیٹتا تھا. یہ عورتوں کے اوپر تو پورا یہ فولڈر ہے کہ عمر نے کہ کس طرح برے طریقے سے عورتوں کو پیٹا ہوا. بدماش آدمی، اس نے اپنی لونڈیوں کو پیٹا ہوا. یہ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ حضرت عمر کا غصہ بڑا سمجھدار غصہ تھا، اسی کے آگے چلتا تھا جو ان کے آگے محکوم ہو، جو کمزور ہو. لڑائی میں ان کی ایک نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی کافر کو جو ہے کو مارا ہو، کچھ کیا ہو. عورتوں کے ان کے کتنے یہ آ جا، اور یہ بڑے مشہور ہیں، بڑے شجاعت والے اور بڑے بہادر. پتہ نہیں کون سی بات ہے. مصنف ابن ابی شیبہ 6382 6383. عمر نے ایک دفعہ ایک لونڈی کو دیکھا، اس نے برقع پہنا ہوا، یعنی غیرت کا مظاہرہ وہ کر رہی ہے آپ کے اپنے مذہب کے مطابق ہی. تو عمر نے اس کو پیٹا اور کہا کہ تم آزاد عورتوں والے کپڑے نہ پہنو. ایک فیمیل سلیو came to عمر بن خطاب. یہ اگلی حدیث ہے. He knew her through some of her emigrants or the Ansar. She was wearing a jilbab. وہ جلباب اس نے پہنا ہوا تھا which veiled her. He asked her, have you been freed? عمر نے کیا پوچھا؟ کیا تمہیں آزاد کر دیا گیا؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر
عمر نے کہا تم نے جلباب کیوں پہنا ہوا, اتار دو اسے. the جلباب is only for free women from among the believing women. تو وہ ہیزیٹیٹ اس نے کی, وہ اس کو شرم آئی ہوگی, اس نے کہا کہ یار یہ کیا کوڑا جے آدمی ہے, مینوں کہن دیا کہ اتار دو جلباب. تو وہ آیا اور اس نے پھر اس کو چھانٹا مارا, stuck her on the head until she cast it off her head. یہ البانی نے اس کو صحیح کہا. پوچھو نا ذرا اپنے اس سے انجینئر سے کہ یہ کیا چولی ماری ہوئی ہے اس نے. اسی طرح کہ یہ صحیح بخاری 6240 میں ہے کہ اس نے اور بھی پٹائی کی ہوئی عورتوں کی. the wives of the prophet used to go out to the answer the call of nature ہے. خود ہی اس نے عمر نے ضد کر کے حجاب جو ہے لایا تھا, لیکن عام عورتوں کے, آزاد عورتوں کے لیے, ان کے لیے نہیں. ایک تو کئی تو ایک اور بات پہ کامنٹ دیں, یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جی حضرت عمر نے دیکھ لیا حضرت سودا کو, حضور کی بیوی کو, اور آواز لگائی دور سے, سودا میں نے تمہیں پہچان لیا. یہ کوئی یہ کسی شریف آدمی کرنے کا کام ہے؟ اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے, آپ اس کو آوازیں مارنا شروع ہو گئے کہ میں نے یہ کرتے دیکھ لیا ہے. مطلب امیزنگ. ہاں تو یہ اس میں میرا خیال یہ ہے, یہی والی حدیث ہے. میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں, یعنی آوازیں کا اثر ہے اس کو. ہاں نہیں, آپ ذرا اس کو وہ کر کے دکھائیں نا, ذرا پڑھ کے اپنے انداز میں. یہ صحیح بخاری, یہ کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب used to say to Allah's messenger. عمر بن خطاب اللہ کے رسول کو کہتے ہوتے تھے کہ let your wives be veiled, یعنی اپنی بیویوں کو کہیں پردہ کریں. تو wives of the prophet جاتی تھیں المناسی میں جاتی تھیں, وہاں پہ اپنی رفع حاجت دور کرنے, پوٹی چھوٹی کرنے جاتی تھیں. تو ایک دفعہ سودا بیچاری the daughter of Zameh went out and she was a tall woman, وہ لمبی چوڑی خاتون تھی سودا, حضرت سودا. تو عمر بن خطاب نے ان کو دیکھ لیا. عمر بن خطاب saw her while he was in gathering and said, اور یہ کہا, او سودا I have recognized you, او سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے, یہ تم پوٹی کر رہی ہو, یہ دیکھ لیا میں نے. یعنی لٹرلی وہ یہ حال ہوا وہاں پہ. ایکس مسلم نارتھ امریکہ نے کارٹون اس کے اوپر یہ کام کر رہا تھا. یہ کوئی حرکت ہے بھلا کرنے والی. او سودا میں نے تمہیں پہچان لیا. او بھائی آپ نے واقعی اگر دیکھ بھی لیا ہے تو بندہ منہ ادھر کر لیتا ہے. اصل میں اس نے ضد پہ اڑا ہوا تھا, یہ رسول اللہ کو کہنا چاہ رہا تھا, رسول اللہ کو اسے تنگ کیا ہوا تھا عمر نے کہ پردے والی آیت, پردے والی آیت, پردے والی آیت. رسول اللہ نے کہا چل بھائی چھڈ میری جان, اللہ پھر وہ آیت آ گئی اوپر سے. تو یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا. تو یہ مورل ٹرانسفارمیشن ہے جو یہ آپ کا عمران خان یہ باتیں کر رہا ہے. The state of Medina was the first recorded welfare state of mankind where the state took the responsibility of its weak. کیا ویک کو پہلے تو مجھے بتاؤ کدھر گئے وہ ویک, وہ کافر کدھر گئے؟ کیا غلاموں کا ہونا ویک نہیں ہوتا؟ غلاموں کے اوپر بھی سن لیں, غلاموں کے اوپر بھی کیا اصول ہے. ایک جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے جی قرآن میں, ہمیں بڑے مزے سے کہتے ہیں یہ کہ بھئی ٹریٹ یور سلیوز ایز یور اون, ہے نا, یہی کہتے ہیں نا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی. پہلی بات تو یہ کہ وہ غلام ہے, کوئی غلام نہیں بننا چاہتا. یہ والی ہمیں حدیث سناتے ہوتے ہیں کہ ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھایا, وہی پلاؤ جو خود پیا, وہی کپڑے پہناؤ جو خود پہنائے. اچھا جی, پھر آپ کہتے ہیں لیکن اگر حدیث ساتھ حدیث یہ رکھ دی کہ اگر کوئی اپنی, یہ بھی کیوں دی حدیث, یہ جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے نا بھی کہ اس پہ قذف کی جو سزا ہے کہ جھوٹی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کے بعد اس کو کوڑے لگنے چاہیے, تو رسول اللہ نے خود اپنا جھوٹا الزام لگا دیا تھا اپنی لونڈی کے اوپر, ماریا کے اوپر. تو یہاں پہ انہوں نے حدیث دی ہے جامعہ ترمذی 1947 میں کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے سیکس کا تو اس کو اللہ پوچھے گا قیامت والے دن. تو یہ والی جو آیت ہے وہ کدھر گئی کہ those who accuse chaste women and then do not produce 4 witnesses. تو یہ ہو گیا نا دو ڈفرنٹ قوانین ہو گئے نا. طاقتور کے لیے اگر طاقتور آزاد عورت کو اوپر جھوٹا الزام لگاؤ گے تو 100 کوڑے لگیں گے, 80 کوڑے لگیں گے. لونڈی کے اوپر لگا دیا تو اللہ پوچھے گا. یہ کیا ہے ایسی اور یہ بھی محمد صاحب نے اسی لیے بدل دیا نا قانون کو کہ خود جھوٹا الزام لگا دیا اپنی لونڈی کے اوپر. یہ ایسی انہوں نے چھوڑی ہوئی, پتہ نہیں اسلام کی ان کو پتہ نہیں ہے, ڈرامے بازیاں, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. بھائی یہ بیوقوف اب نہیں بن سکتا, اب یہ بالکل نہیں یہ کام ہو سکتا جو آپ نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں. Do you have anything to say on that? یہ اس طرح کے مسلمانوں کے لیے انجینئر صاحب استعمال کرتے ہیں کہ سنا کے سننی ہے.
انہوں نے صرف مذہب کے بارے میں سنا ہوا ہے، ان کو مذہب کا، اسلام کا، ہسٹری کا، قرآن کا کچھ بھی نہیں پتا. آپ مینشن کرتے ہوتے ہیں ان کے وہ جو کوئی روحانی ٹیچر، وہ جس طرح کے صوفی اسلام پاکستان کے اندر کچھ لوگ جس کو فالو بھی کرتے ہیں، جو سکھاتے بھی ہیں، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. اس کی تو دھجیاں روز بیٹھ کے انجینئر محمد علی مرزا بکھیرتا ہے کہ جناب فلانے بابا جی اڑ کے چلے گئے، وہ پانی میں سے جناب برات نکال دی. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، تو یہ کوئی بیسس نہیں ہے ان چیزوں، جن چیزوں کی عمران خان بات کرتا ہے نا، یہ وہ والی باتیں جو مولویوں نے چیری پکنگ کر کے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بس فلٹر کر کے وہ بتائی ہوئی ہیں. اس کے اندر اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری، اس میں کرٹیکل جو لوگوں نے انالیسس کیا ہے، سب فلٹر کر جاتے ہیں. بالکل ٹوٹل میموری میں ہی نہیں لے کے آتے. یہ صرف وہی لوگ جان پاتے ہیں جن کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر ڈیپ جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ ایک ہی ہو گیا. ایک ہی ہے تو گل وچ ہو رہے. مور ویمن ان ہیل، 72 women for every. یہاں یہ بھی بڑا ویسے ہے، 72 women for every one in heaven. From where is the supply of women coming from? اللہ میاں یہاں بنائی جا رہے ہیں. انہوں نے اسمبلی لائن کھولی ہوئی اوپر، ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ، وہ جی 100 بیویاں آ جائیں. میں انجینئر صاحب کی سوچ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھی، اتنی کامیڈی ویڈیو ایسی ایسی چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بیان کیا کتنی بڑی یونیورس ہے، 72 بلین لائٹ ایئرز اکراس، فلانا فلانا. او جی 93 سوری، وہ جی بڑی بڑی انہوں نے بتائی، انہوں نے بات، انہوں نے کہا اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں زمین سے بھی بڑی 3 گنا بڑی جگہ دوں گا جنت میں. تو اللہ میں نے اس لیے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. یعنی اب کیا کریں لوگ، اب چھوڑ ہی جاتے ہیں. اب کیا کریں. اب میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.